اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تم سے جھوٹا سچا ہونے کی میں دستخط نہیں کرانی ہے، مجھے اللہ کی دستخط کافی ہے، اگر خدا رحم کر دے گا۔ میں تم کو بتاؤں میں عاشق ہوں، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو خدا نوازے تمہارا کیا بگاڑ سکتے؟ وہ خدا رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جب خدا کی باتیں پھیلاتے تھے کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں مصیبت لے آئے گا۔ آقا کی محبت سے مصیبت آتی ہے، رحمت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ پاکستان بنایا لیکن آقا سے محبت اس نے نہیں کی۔ آقا سے محبت وہ کرتا تو یہ جس کے ہیں نا چیلے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تصویر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس نے مقام کی وجہ سے کیا اور اپنی ملک کی وجہ سے کیا، خدا رسول کے ذات سے کوئی کام کیا نہیں۔ کیا کام کیا خدا رسول کا؟ پتہ نہیں حج بھی کیا نہیں ہے، پتہ مسلمان بھی مرا نہیں مرا، لیکن مسلمانوں کے ذات نیکی کی ہے ضرور۔ شاید یہ نیکی اللہ اس کی قبول کر لے، اس کو بخش دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ورنہ ایمان والا تو تھا نہ تھا وہ تو ہم تو نہیں کہتے ہیں۔ ایمان تو کا پتہ چلتا ہے قربانی سے، یا نہیں؟ زبان تو سارے ہم ایمان والے بنتے ہیں۔ داڑھی اس نے مونڈ رکھی تھی، اس کی آقا کا حکم کا احترام تو داڑھی مونڈتا۔ 24 گھنٹے منحوس بکتے۔ ایک دفعہ کہہ دیا کافی، خدا جس سے کام لے لے۔ خدا بناتا ہے، کسی سے کام لے لیتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا ٹھیک ہوتا نا ایمان کی حالت میں تو یہ بھی ٹھیک ہوتا، یہ پیچھے جو اس کے چل رہا ہے۔ یہ خدا رسول کا نام کم لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ محدث تھا نہ وہ عالم تھا، ایک دنیا دار آدمی تھا۔ بس قوم کی عصبیت ہندو میں بھی ہے، مسلمان میں بھی ہے، انگریز میں بھی ہے، یہودی میں بھی ہے۔ ہر کوئی اپنے ملک کو بناتا ہے، تو اس سے ملک بنایا تو دوسرے نہیں بنایا، انہوں نے اس سے اچھا بنایا تم لوگوں سے۔ اگر تمہارا ملک ان سے اچھا ہوتا، تم اپنی نیشنلٹی جا کے ڈنمارک امریکہ کی نیشنلٹی لیتے، ان کے پیچھے مرتے۔ ایمان والی بات اس میں نہیں تھی یا برائے نام تھی؟ ایمان والی بات اس میں ہوتی تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہلے وہ چلاتا۔ اس نے نہ قرآن کو چلایا، اور تم لوگ کیسے ہو؟ خود پتہ تمہارا تم لوگ کیسے ہو؟ ایک بھیڑ گئی، ساری بھیڑیں چلی گئی، تم ایسے ہو۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو یہ پوری بات نہیں کرتے ہیں، ہم کو پوری بات کرنی چاہیے۔ اسی جو قیادت میں ہو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، جو قیادت میں نہیں نوٹ نہیں کیا جاتا۔ تم قیادت کوئی کرے یا قوم کا رہنما بنے تو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کوئی رہنما میں اور قیادت میں کس کو دیکھنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اس سے پیار ہے، اس کو ان سے پیار ہے، ان کی طرف یہ چلتا ہے چلاتا ہے، یا یہ دیکھنا ہے۔ آقا کی تو بات اس سے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی ہے، اور جب تک وہ بات نہیں میں چپ ہوں۔ لیکن ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی ہے، جو ہمارے عقیدے میں ہے اور جو ہم زبانی کہتے ہیں اور نیت رکھتے ہیں، لیکن عملی ہم لوگ بھی کمزور ہیں، عملی ہم لوگ بھی کمزور ہیں، لیکن نیت کے بڑے پکے ہیں ہم۔ نیت کی وجہ سے میں اتنا بڑا عاشق ہوں۔ میں تم کو یہی کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ کئی باتیں کہتا ہوں چپ ہو جاتا ہوں۔ دنیا بدلے، ساری دنیا بدل جائے، تم آقا سے نہ بدلو۔ تم کو کیا کہ دوسری کی، اللہ جس سے کام لے لے۔ بس تمہارے ملک میں ایک ہے، وہ صحابہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے پر یقین ہے تو ضیاء الحق کا ادب کرنا، ہاں اس کے معاملے میں کچھ نہ بولنا، برا اچھا نہ بول سکے، برا بھی نہ بولنا، کیونکہ جو رسول اللہ پہ جھوٹ مارے گا اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو رسول پاک کی زبان پہ ضیاء الحق کا نام آیا ہے، اور انہوں نے ایسا کہا جس کا مفہوم ہے، با خدا قسم کہتا ہوں
کہ ایسا بادشاہ ان کو نہیں ملے گا. تم لوگوں کی بات مت چلو. اگر سلسلے میں جانتے میں نبی پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اور بظاہر اپنی زندگی میں لازماً سرکار دو عالم کے دربار میں حاضری دیتا تھا. ضیاء الحق 2 گھنٹے ضیاء الحق بیٹھتا تھا ریاض الجنہ میں. پولیس تنگ آ جاتی تھی آقا کی غلامی میں. بیٹھا رہتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, تسبیح پڑھتا. 2 گھنٹے میں نے خود دیکھا, ان دنوں میں وہیں ہوتا تھا. اور اگر آتا تھا وقت رمضان کا, ہر میں مکہ کے احترام, اس جگہ کے احترام کے اس تراویحوں میں جاتا تھا. اخیر شب میں جاتا تھا, وہاں شریک ہوتا تھا. سب کو پتہ ہے یہ ظاہر اس کا, اور شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے. یہ مکہ مدینے جاتے ہیں, یہ واشنگٹن جاتے ہیں, واشنگٹن پاک امریکہ کے پاس جاتے ہیں, نجس پلیت امریکہ. قرآن میں کہا انما المشرکون نجس, مشرک پلیت ہیں. اور قرآن نے فیصلہ کیا اشد عداوۃ للذین آمنوا, سخت ترین دشمن ایمان والوں کے کون ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا. قرآن یہودی اور یہ مشرک ہندو وغیرہ, یہ ہمارے دوست بن سکتے ہیں؟ یہ دوستی گانٹ رہے ہیں. یہ دوستی کی گھس گئے تمہارے ملک میں, ہم نکال کے دیکھنا. کیونکہ اللہ کے بعد کوئی طاقت دنیا میں خدا نے بھیجی ہے, سپر طاقت, بے مثال لاجواب, جو ساری کائنات کو اللہ کے حکم سے حضرت مصطفیٰ کنٹرول میں رکھتے ہیں, لیکن کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے ہیں. جو جنت جائے جہنم میں جائے, اس کے معاملے میں دخل دیتے ہیں جو ان کا ہو جائے. اور وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں. ہم جو مشائخ سے سنا ہے اور شرنائے سے سنا ہے, اور جو نہیں سنا ہے وہ تو ہم نہیں کہیں گے ہم نے کچھ دیکھا ہے, اب تو نہیں کہیں گے. وہ ہم تم اس کو کہیں گے تم مجھے آ کے کہو دیکھا ہے, جب میں تم کو کہوں گا آقا جی ایسا چاہتے تو کر. وہ تو آ کے مجھے کہے, نہیں کہ میں تجھ کو کہوں. اور پھر میں تجھ کو قسم کھلاؤں تو قسم بھی کھا جائے گا واللہ میں نے آقا جی کو دیکھا. لیکن جب دیکھو گے, جب تم ان کی بات مانو گے دل سے. مجھے کیا ان لوگوں سے, نہ ہم سول حکومت کے ہیں نہ فوجی کے ہیں, پھر ہم تو آقا کے ہیں. ہم تو اس طرف آ گئے جب حضرت محمد مصطفیٰ, ہمیں ان سے کیا. اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا. آپ کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہیں جنوں میں پڑھ کے تم آقا سے دور ہو کے نہ مر جاؤ. زندگی تو آج بھی ختم ہے, کل بھی ختم ہے. اس لیے میں نے شعر پڑھے, اس میں یہ باتیں بیچ میں ایسے آ گئیں رڑتے. کا تصور نہ خیال تو رسینا, میری عارض محمد میری جستجو مدینہ. تو آقا جی حیات النبی ہے, یقین رکھو. اور یقین پختہ کیسے ہوگا؟ یہ حیات النبی ہے. یقین پختہ تمہارا کیسے ہوگا؟ تم ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھو. یقین تمہارا پختہ کیسے ہوگا جب تم دیکھو کہ 70,000 فرشتہ عظمت کو سلام کرنے ایک دفعہ تھا دوبارہ آ رہی ہیں, تو کیسے غلاموں کی طرح کھڑے ہیں اور آقا کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, چشم بدور. ہاں, وہ تم کو چاہیں تو نہیں کہ تم کو ادھر سے بلا کے پھر دکھائیں. وہ چاہیں تو جہاں تم ہو وہاں تم کو سب کچھ دکھا دے. وہ جہاں چاہتے زمین کو سنگھیڑ دیتے ہیں. آدمی اس کے درمیان میں 2 فٹ معاملہ ہوتا ہے, اس کے آقا جی کے درمیان میں. یہ چیزیں صحیح ہیں, نہ سمجھ میں واللہ عالم کہو, کیونکہ آقا جی کہتے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اس کو اچھی لگے پسند ہے تو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے. تم کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو بھائی کے لیے وہی پسند کرو. مجھے ساری کائنات میں, زمین و آسمان میں, ہاں جی دعویٰ نہیں ہے لیکن ہے سچ, اگر اچھے لگتے ہیں حضرت محمد
میں تمہارے لیے انہیں کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، بس ہمیں کیا لیڈروں پیڈروں سے لینا ہے، نہ ان کو خدا کا ہے نہ نبی کا ہے، ملک اللہ کا ہے، جب چاہے جدھر مرضی کر دے۔ ایک کافر کے بھی ہاتھ میں آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ایمان آ جائے۔ 2 کافروں نے ساری دنیا پہ حکومت کی، علماء سے پوچھو، 2 کافروں نے، اور 2 مسلمان بادشاہوں نے بھی ساری دنیا پہ حکومت کی، اور پھر یہ فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں تخت سلیمانی، کہاں وہ ماہ کنعانی، گئے سب چھوڑ کر فانی، دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ تم کو کیا لینا ہے ان سے ان سے؟ وہ کبھی اس کے نعرے مارتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے نعرے مارتے پھرتے ہیں، اور ہم تم انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، آقا کی بات سنتے جوش آتا، آقا جی کا نعرہ مارتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اور نیت کے کتنے خوش نصیب ہیں کہ نیت میں ان کو رکھ لیا، عمل کے تو ہم بھی ایسے ہی تم بھی ایسے ہی ہو۔ اگر نیت پکی ہے تو آقا نے کہا ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، مطلب عمل میں کمزوری ہے کوئی بات نہیں، لیکن نیت اس کی پکی ہے، اس سے ہوتا نہیں پکا نمازی بنے، اس سے ہوتا نہیں گناہ اس سے چھوٹے، اس سے ہوتا نہیں وہ شراب چھوڑے، لیکن نیت کا پکا کہتا ہے میں ویسے ہو جاؤں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ نیت اس کی سے ہوتا نہیں ہے، نیت اچھی ہے، نیت کی وجہ سے خدا یہ سب کچھ معاف کر دے گا اس کو، جو عملی کمزوری ہے، کیونکہ جس کی نیت پکی ہوتی ہے نا، اس سے کام نہیں ہوتے آقا جی کے مرضی کے، وہ گناہ کر کے بھی توبہ کرتا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے میں کب آقا جی کی مرضی کا بنوں گا۔ جس کی نیت سچی ہوتی ہے، میری بات کب بنے گی، نیت تو کی ہوئی ہے لیکن وہ نیت پوری نہیں ہوتی ہے۔ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، نفس آ جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، اب اس کا کیا کرے گا وہ؟ لیکن نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے پکی، تو نیت کو خدا قبول کر لیتا ہے، عمل کی کمزوری معاف کر دیتا ہے اگر وہ سچا پچھتاتا ہے اس عمل پر، بلکہ اس کے ان گناہوں کو خدا نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اگر اس گناہوں پہ زیادہ پچھتاتا ہے، خدا اس گناہوں سے اس کو مقرب ولی بناتا ہے، کیونکہ نیت کا وہ سچا ہے نا۔ تو جب اس سے گناہ ہوتا ہے، مومن آقا جی کہتے ہیں مومن سے گناہ ہو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آ گیا۔ فاسق سے گناہ اس کو مکھی بیٹھے تو افسوس نہیں ہوتا ہے، تو گناہوں پہ پڑتا ہے، میں نے زنا کیا کیوں کیا، توبہ کرتا ہے، اس کو یہ روگ لگا رہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، میں نے شراب پی تھی پھر چھوٹی، پھر شروع کی، پھر چھوٹی، پھر شروع کی، میں لڑکی کا پیچھا چھوڑا، پھر اس کا پیچھا کیا، پھر پیچھا کیا، مصیبت۔ لیکن اس کو کڑن ہوتی ہے، پچھتاتا ہے۔ یہ پچھتاوا گناہوں پر، خدا کہتے ہیں جو پچھتاتا ہے، نبی کی حدیثیں پہلے بہت سنائی ہے، اس کی گناہوں کو خدا نیکیاں بناتا ہے۔ اگر کرتا زیادہ ہے، اس پر مرتا زیادہ ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ عشق کا معاملہ کرتا ہے ایسے گناہگار سے۔ کون سے گناہگار؟ جو پچھتاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، اور نیت میں یہ کون سا دن آئے گا میں آقا کی مرضی کے مطابق ہو جاؤں گا، یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس لیے سناتا ہوں میں آپ کے لیے ان کو پسند کرتا ہوں، جب ان کے لیے آپ کو اپنی پسند کرتا ہوں، پھر ہم میں یہ نقص دور ہونے چاہیے نا، یا نہیں ہونے چاہیے؟ تو پھر یہ اگر چیز شروع ہو گئی تو ان کے محبت کا تقاضا وہ خود تمہارے سے شروع کریں گے، وہ باتوں سے نہیں ہوگا، بس کبھی اپنا دیدار نصیب کر دیں گے، کبھی تمہارا کام کوئی اڑا ہوا ہوگا، نہیں ہوتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کام تمہارا کروا دیں گے، یا کسی کے ذریعے تم کو خبر دے دیں گے پہلے تمہارا یہ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے بعد میں خبر تو یقین تو ہونا ہی چاہیے، اب کہتا ہے پہلے کہتا تو یقین زیادہ ہوتا ہے نا، ہاں تو پہلے تم کو خبریں دی جائیں گی۔ تو بہرحال اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، تو میرا دین و دھرم تو یہی ہے، بس کسی طرح ہم ان کو راضی کر لیں، اور جو آقا نے مغفرت کی باتیں سنائی ہیں تو ہم کی سفارش خدا کی دربار میں جاتے ہیں، ہم توبہ کریں نہ کریں جو مرضی کریں، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم کو معاف کر دے بس، کیوں ایسے خدا نے کیا ہے نا،
کیا ہے. اصحاب بدر کے لیے آقا نے سفارش کی. خدا نے کہا سفارش کی ہے تو پھر جو مرضی ہے کریں، اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہے کرو، آئندہ کے لیے تمہاری معافی ہو گئی، تم کو معافی کی ضرورت نہیں ہے، بس معافی ہو گئی، جاؤ. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟